کئی مذہبی سکالر کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کا سمجھنا تو آسان ہے، لیکن علماء کرام نے، مذہبی لوگوں نے اس کو صرف علماء تک محدود کر دیا ہے، عوام کو اس سے دور کر دیا ہے، عوام کی اس پر پہنچ نہیں کرنے دیتے تاکہ ان کی دکانداری ختم نہ ہو۔ اور حوالہ دیتے ہیں پارہ نمبر 27 سورہ قمر آیت نمبر 17 بھی ہے، 22 بھی ہے، 32 بھی ہے، 40 بھی ہے۔ اسی صورت کے اندر یہ آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ 4 مرتبہ آیا ہے، اور اس کا ترجمہ وہی کرتے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، اور تحقیق ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن نصیحت کے لیے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کو کچھ لوگوں نے یوں کیا ہے، یوں ترجمہ کیا ہے، البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، تو کوئی ہے سوچنے والا، سمجھنے والا؟ کسی نے نصیحت ترجمہ کیا ہے، کسی نے سمجھ کا تذکرہ کیا ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ دونوں قریب قریب ہیں، اور اسی لفظ سے ہی یہ بات انہوں نے اخذ کی ہے کہ قرآن کریم تو آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، بس جا کر ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا۔ کہتے جب اللہ نے آسان کر دیا تو یہ علماء مولوی حضرات کون ہوتے ہیں اس کو مشکل بنانے والے؟ کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس امت نے کب تک رہنا ہے، کہاں تک رہنا ہے؟ تو اللہ ہمیشہ کے لیے جب قرآن دے رہے تو ہمیشہ کے لیے آسان ہے۔ البتہ یقین اللہ پاک کہہ تو رہے کہ ہم نے آسان کر دیا ہے، لیکن اگلی بات پڑھیں اس کا ترجمہ بھی تو کریں نا، لِلذِّکْرِ، نصیحت کے لیے۔ اور پھر اسی نصیحت کے بارے میں سوال ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیا ہے کوئی سمجھ حاصل کرنے والا؟ کیا ہے کوئی سوچنے والا اس بات پر کہ ہم نے جب اس بات کو آسان کر دیا ہے تو کوئی سوچنے والا کیوں نہیں؟ کوئی سمجھے بھی تو صحیح نا۔ تو یہ ہے اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم، بالکل آسان سا ہے۔ لِلذِّکْرِ، ذکر معنی نصیحت بھی ہوتا ہے، سوچ سمجھ بھی ہوتی ہے، تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس آیت کو آدھا پڑھا جائے تو پھر واقعی اعتراض ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا، اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں یقیناً بات ہوئی، پھر اسی طرح اعتراض بھی بنے گا اور جواب بھی پھر کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن خود اللہ پاک نے کہہ دیا لِلذِّکْرِ، نصیحت کے لیے، یعنی جن آیات کے اندر نصیحت کا تذکرہ ہے، جن آیات میں پرانی قوموں کا تذکرہ ہے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم ہود وغیرہ وغیرہ، جن قوموں پر عذاب آئے ہیں، قوم شعیب وغیرہ کا تذکرہ ہے، تو ان کو سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے۔ بلکہ یوں سمجھے کہ کوئی آدمی تھوڑا سا بھی سمجھدار ہو، بچہ پڑھنے والا ہو، 8ویں 10ویں کے اندر پڑھنے والا ہو، تو اس کے سامنے بھی یہ ترجمہ رکھ دیا جائے تو اس کو بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کسی ٹیچر کی، کسی استاد صاحب کی، کسی عالم کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ہم اردو کے کوئی چیپٹر پڑھیں، آسان ہو، سادہ سا ہو، تو قصہ ہو، کہانی ہو، تو وہ جلدی سمجھ